اللہ کے ذکر کے فضائل۔ اللہ پاک اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جو آدمی بستر پر سوتے سوتے ذکر کرتا ہے تو ذاکرین میں شمار ہوتا ہے جب تک جاگ نہ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جب اللہ صمد کہتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ثواب زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا مع عبد ما ذکرنی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ذکر کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے زیادہ بچائے۔ کسی نے پوچھا جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، کیونکہ قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام تسبیح کرو۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے، اور جن میں ذکر نہ ہو وہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑا ذکر ہے۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے پڑھنے کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کا ثواب 10 قرآن کے برابر ہے۔ جو کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے پر بچائے گی اور عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت 3 دفعہ کرنے کا ثواب پورے ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جو کوئی اس کو 1 دفعہ پڑھتا ہے جنت میں ایک محل بنتا ہے، جو 2 دفعہ پڑھتا ہے 2 محل جنت میں بنتے ہیں، اور جنتی جنت کے دروازے کو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ ایسے ہی نیک اعمال کا اجر جنت ہے۔